جبران میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، کل آپ کا دھرنا تھا، آپ نے دھرنا دیا سندھ حکومت، آپ نے اس میں مختلف مطالبات رکھے تھے، اس کا کیا ہوا، کیا سٹیٹس ہے؟ شکارپور کے دھماکوں کے بعد جو آپ تک اتنے زخمی ہیں، اتنے شہید ہوئے ہیں، آپ کتنے مطمئن ہیں اس سے؟ کیا سندھ حکومت کر رہی ہے جو اقدامات لے رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت دھرنے کی جگہ سے نہیں مگر اپنے گھر سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہی ہے کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے، اور دھرنا ایسے ختم ہوا ہے چونکہ میڈیا کے سامنے آ کے، صرف کسی کمرے کے اندر یا سی ایم ہاؤس کے اندر نہیں، باہر سڑک پہ میڈیا کے سامنے آ کے سی ایم سندھ کی جانب سے شرمیلا فاروقی نے آ کے کہا کہ ہماری تمام ڈیمانڈز منظور ہیں. ہماری جو ڈیمانڈز تھیں اس کے اندر دراصل ہم نے حکومت کو وے فارورڈ بھی دکھایا تھا، جس کے اندر تھا کہ تمام کے تمام جو 60 بینڈ آؤٹ فٹس ہیں حکومت کے پاس نوٹیفائڈ، انہوں نے خود جن کو بینڈ آؤٹ فٹ قرار دیا ہے ان کو ڈکلیئر کریں، جس میں سے اہل سنت والجماعت حکومت نے کل خود کا 32 نمبر پہ ہے، وہ کل عدم جماعت ہے، اور دوسرا کہ ان کے جھنڈے اتاریں، ان کی چوکنگ مٹائیں. اور ہم نے کہا تھا ہم آپ کو اسٹوڈنٹس اور والنٹیئرز دیں گے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آئی بی کے اندر آپ پالیٹک کریں گے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یونیورسٹیز کے تمام بچے آ کے جھنڈے اتاریں گے اور وال چوکنگیں مٹائیں گے اگر حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہو. ان کے دفاتر بند کریں، اور دوسرا کہ سیکٹیرین کلیننگز کے اندر جو لوگ اس وقت شامل ہیں ان کا جو ہے فوراً بالفور جو ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، خاص طور پہ بالخصوص عسکری رضا کیس اور پروفیسر شکیل اوج کیس. اور ساتھ ساتھ جو آخری پوائنٹ تھا کہ جو ایسے زخمی ہیں جو جعفری ریاست سیل جو کام کری تھی شکارپور میں، بقول ان کے کچھ ایسے لوگ لڑکانہ لے گئے اور سکھر لے گئے، جن کا لڑکانہ اور سکھر میں علاج ممکن نہیں، جن کو پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے، جن کا کان کٹ گئے یا ہاتھ کٹ گئے یا ہونٹ پھٹ گئے ہیں برے طریقے سے، وہ زندہ تو رہ جائیں گے ہسپتال میں مگر ان کی پھر ڈسیبلٹی آ جائے گی، تو ان کو کراچی لے کے آیا جائے. سندھ حکومت نے تمام خود مانے اور یہ تمام باتیں خود اپنے منہ سے دہرائیں، مگر المیہ یہ ہے کل کشمیر ڈے کی آڑ لے کے اہل سنت والجماعت جو کہ خود سندھ حکومت نے کہا کل عدم ہے، وہ لسبیلا چوک سے گرو مندر تک ریلی نکال رہی ہے. اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اہل سنت والجماعت سے جو ریلی نکال رہی ہے کہ کشمیر ڈے تو آپ بنا رہے ہیں مگر کشمیر میں رہنے والے اہل تشیع بھائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جبران یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ شرمیلا فاروقی صاحب بیچ میں آئی، تو آپ کو کیا اس وقت گارنٹی دی گئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ یہ ان پہ ایکشن اس تمام چیزوں پہ عمل درآمد ہوگا؟ گارنٹی انہوں نے یہ دی گئی ہے کہ انہوں نے خود آ کے بتا دیا کہ یہ بینڈ آؤٹ فٹ ہے، یہ کسی حکومتی ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، انہوں نے آفیشیل اپنے منہ سے بول دیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایسے بینڈ آؤٹ فٹ کے اراکین کو ہم نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے پولیس کی تو ہم فوراً لے لیں گے. اور جو انہوں نے جھنڈے وہاں تک وال چوکنگ کی بات کی ہے، ہم اب مہم شروع کریں گے سول سوسائٹی کے فورم پہ، جس کو میں بھی اناؤنس کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. neverforgetpakistan@gmail.com ای میل ایڈریس ہے. ہم پورے کراچی کے بچوں سے اپیل کریں گے، ینگ یوتھ سے اپیل کریں گے کہ اپنے گلی محلے میں جہاں بھی ان کل عدم تنظیموں کی وال چوکنگ اور جھنڈے دیکھو، ہمیں اس گلی کے ایڈریس کے ساتھ تصویر بھیجو اس ای میل ایڈریس کے اوپر. پورا ڈوزیر بنا کے 15 دن مانگے حکومت نے کہ وہ اپنی رپورٹ بنائے گی یہ کہاں کا چوکنگ ہے. اسی 15 دن میں سول سوسائٹی ایک رپورٹ تیار کرے گی اور جا کے کمشنر کراچی کو دے گی، آئی جی پولیس کو دے گی اور حکومت وقت کو دے گی اور بولے گی اب یہ ثبوت بھی آ گیا ہے تو کل مت پوچھنا کہ کس گلی میں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. اچھا سول سوسائٹی کا جو پروٹیسٹ ہوتا ہے نا، جو نام حکومت لینے سے ڈر رہی تھی، اندازہ کریں سی ایم ہاؤس سے لوگ باہر نکل کے آ رہے تھے اور کنفیوز تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عدم ہے کہ نہیں ہے. لسٹیں منگا کے ان کو دکھائی گئی، ان کو ریکارڈ شیٹ کیا گیا. حکومت کے عہدیداران کو خود پتہ نہیں ہوتا بھائی کون کا عدم ہے کون نہیں ہے. اچھا لیکن اب یہاں سے جو آپ نے اپنی فہرست دی ہے مطالبات کی، اگر کتنے دن آپ نے کہا آپ دیکھیں گے، اگر وہ نہیں ہوتا پورا تو پھر آپ کا اگلا ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی 15 دن کی ہم نے بات کی تھی، اس کے بعد ہم دوبارہ دھرنے بیٹھ جائیں گے، مگر پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب تک گرفتار نہ کریں اور ایک ایک دہشت گرد نہ ماریں سول سوسائٹی اپنی نوکریاں چھوڑ کے اور گھر بار چھوڑ کے سب چھوڑ کے سڑک پہ بیٹھی رہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے ووٹ کس چکر کے لیے لیے. پھر یہ اس وقت غصہ کرتے ہیں جب عوام مایوس ہو کے آرمی کی طرف دیکھتی ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. میں پاکستان کے شہری ہونے کی اور جمہوری کہتے ہیں معاشرے میں رہنے کے حوالے سے راحیل شریف صاحب سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. میرا مطالبہ ہوگا نواز شریف سے، پرویز خٹک سے، شہباز شریف سے، عبد المالک سے، قائم علی شاہ سے، جو ووٹ لے کے اسمبلیوں میں آئے ہیں. مگر یہ جب آ کے بیان دے دیتے ہیں، کام کرنے کی بات بھی کرتے ہیں مگر کوئی اثر رسول آتا نہیں ہے، تو پھر قوم تو بے بسی کی بھی حد پار ہو جاتی ہے. پھر ہم کیا کریں؟ ہم مائگریشن کے لیے اپلائی کریں جس طرح کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر پاکستانی مائگریٹ کر چکے ہیں اور اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. سارا پیسہ پاکستان کا انڈسٹریلسٹ جو ہے جو پاکستان میں خرچ کرنا چاہتا ہے، مزید ترقی کے لیے لگانا چاہتا ہے، وہ لے کے باہر جا رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی جان کی پرواہ ہے، اپنے بیوی کی جان کی پرواہ ہے، اپنے والدین کی جان کی پرواہ ہے. یہ ملک کس کے رہنے کے قابل چھوڑا ہے؟ ہر بندہ تو سی ایم ہاؤس جتنی اونچی دیواروں کے پیچھے نہیں رہتا. ہر بندے کے گھر کے آگے تو کنٹینر نہیں لگ سکتے. ہر بندے کے گھر کے آگے اگر کوئی دھرنا ہو تو ایک پولیس مین، ایک واٹر کہنے، 11 موبائلیں، سینکڑوں پولیس والے بیٹن سے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم سے کیا ڈر تھا سی ایم کو؟ ہم نے کون سے ہتھیار
ہتھیار پکڑے تھے، وہی پولیس موبائل اگر پولیس بیکن ہاؤس کے سامنے کھڑی ہوتی تو یہ 2 بم دھماکے نہ ہوتے. مگر حکومت، مجھے نہیں پتا کہ حکومت کس کو سمجھتی ہے، سیاست آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ سیاست تو سنت تھی، سیاست تو پبلک سروس تھی. انہوں نے بس ووٹ گیننگ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پاور شیئرنگ کو سیاست بنا دیا ہے. جبران، میں لاسٹلی میں نے بھی پوچھا جمیل یوسف صاحب سے بھی، آپ سے بھی، ہم نے کچھ سیکھا ہے سوائے اس کے کہ دیواریں اونچی کر دیں، یہ کر دیں اے پی ایس کے بعد بھی اور شکارپور کے سانے کے بعد بھی، ہیو وی لرنڈ اینی تھنگ اوور آل اگر بات کریں؟ نہیں سر، وی ہیو ناٹ. میں سول سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو کہوں گا کہ حکومت تو غفلت کی نیند میں ہے، اقتدار کے نشے میں مدہوش ہے. عوام جو ہے پاکستان کی وہ بیدار نہیں ہے، اور بہت دکھ سے کہوں گا مگر یہ تلخ حقیقت ہے. آن لائن عوام بہت شور مچاتی ہے، ٹویٹر اور فیس بک پہ بڑا بولتی ہے، سڑک پہ کیوں نہیں آتی؟ 2 کروڑ کا شہر ہے کراچی کا. جب آرمی پبلک اسکول کے اندر دھماکہ ہوا تو آرمی کا ایک تصور ہے، اس حوالے سے پورے قوم کی سمپتی آ گئی کہ جی اس میں ملٹری کے بچے مرے ہوں گے. مگر چونکہ شکارپور شاید ایک چھوٹا شہر ہے، بڑا غریب علاقہ ہے جہاں وہ امام بار واقعہ تھی اور مرنے والے ایک مخصوص مقطع فکر سے تھے، تو پورا پاکستان کو میں نے غمزدہ نہیں دیکھا. میں یہ اس لیے کہوں گا کہ جب سول سوسائٹی بھی پروٹیسٹ کرتی ہے تو اس میں آپ دیکھا کریں کہ آنے والوں کی تعداد کس مقطع فکر سے ہے. واقعی ڈکلیئر نہیں کرتے مگر یہ تلخ حقیقتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. پہلے بھی کوئٹہ اور مستنگ کے واقعے میں جب دھرنے ہوتے تھے، میں خود اہل سنت سے ہوں، میں وہاں جاتا تھا. جب فجر کی اذان ہوتی تھی پوری رات دیکھتے تھے نا کتنے لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں. جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو گنتی کے لوگ ہوتے تھے. میں اس قوم سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی دھماکہ ہوا کرے، جب کوئی مرا کرے، یہ کیوں پوچھتے ہو کس شہر کا مرا، یہ کیوں پوچھتے ہو کس علاقے کا مرا، کس سلسلے کا، کس شجرے کا، کس فرقے کا مرا، کس رنگ کا مرا، سندھی مرا یا بلوچی مرا یا پشتون مرا یا پنجابی مرا؟ ارے مرا تمہارا سگا بھائی مرا، مرا پاکستانی مرا، مرا تمہارا باپ مرا، مرا تمہارا بیٹا مرا. کیوں یہ بانٹتے ہو؟ انسان کا بچہ مرا، تمہارے نبی کا امتی مرا، تمہارے اللہ کی مخلوق مری. کیوں وہ درد پیدا نہیں ہوتا ہے؟ ہم پھر وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ کب ہوش میں آؤ گے، جب گھر سے لاش اٹھاؤ گے. خدا کا واسطہ اس قوم سے بھی میں کہتا ہوں کہ بیدار ہو جائے اور جاگ جائے. یہ بھی ورلڈ کپ کا میچ آئے گا جی، پاکستان انڈیا کے دن آپ دیکھیے گا، اگر پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا یہ قوم اس طرح بھنگڑے ڈال رہی ہوگی جس طرح پشاور کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. پھر بندہ مایوس نہ ہو تو کیا کرے؟